اللہ تعالیٰ دکھ بھی ایک مصلحت سے دیتا ہے۔ دکھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریمائنڈرز ہوتے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دور جانے لگتے ہیں تو وہ انتظار کرتا ہے ہماری واپسی کا۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس واپس نہیں پلٹ رہا تو وہ محبت میں آ کر ایک ریمائنڈر بھیج دیتا ہے دکھ کی شکل میں۔ جب مقصد پورا ہو جاتا ہے اور ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس آ جاتے ہیں تب اللہ تعالیٰ دکھ واپس لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کے حال جانتا ہے اور اسے ہمارے بارے میں سب معلوم ہے، ہماری اچھائی بھی اور ہماری برائی بھی، کب ہم صحیح تھے اور کہاں ہم سے غلطی ہوئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب شیئر کیا کرو، اپنے ثواب بھی بتایا کرو اور اپنے گناہ بھی۔ اگر تم نے کوئی گناہ بھی کیا ہے تو اس کے آگے شرمندگی کا اظہار کرو اور معافی مانگ لو۔ دل سے یہ ڈر نکال دو کہ وہ تمہیں جج کرے گا، نہیں کرے گا، کیونکہ جج کرنا تو انسانوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ سب راز کی باتیں ہوتی ہے، کچھ چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ اللہ یقین اور آزمائش کے لیے بس اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، اور جنہیں چن لیتا ہے وہ اللہ کے انتخاب پر راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم ہر اس سانس پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں خود تک لے جانے کے لیے دی ہے۔ پھر ہم خود کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ پھر ہم اللہ کے فیصلوں میں اپنا سکون تلاش کر لیتے ہیں۔ اللہ تک ہم اچانک ہی نہیں پہنچ جاتے، بہت لمبا سفر طے کر کے اس تک رسائی ملتی ہے۔ جب ہمیں اڑان کا شوق ہوتا ہے تب وہ ہمیں منہ کے بل زمین پر گراتا ہے۔ پھر جب یقین کے پر زخمی ہو جاتے ہیں تو ان زخموں کو محبت کے ذریعے بھرنا سکھاتا ہے۔ کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے اور کبھی ہماری رضا عطا کر کے اپنی طرف لاتا ہے۔ وہ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے پرکھتا ہے، آہستہ آہستہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، پروں کو نئی پرواز سکھاتا ہے۔ اور نہ وہ تجھ سے بیزار ہو گیا ہے۔ سکون ملتا ہے نہ یہ پڑھ کر، اور وہ چنتا انہی کو ہے
جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے۔ پھر بس غم کس بات کا؟ یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے کہ ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا خالق دیکھ رہا ہے، ہمارے آنسو خاص ہو رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہے مایوسی کفر کیوں کہہ گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ اس رب کی رحمت اور کرم اتنا وسیع ہے کہ مایوسی اس کے بعد بس گناہ ہی ہو سکتی ہے۔ وہ اتنا مہربان ہے کہ مایوسی اس کے کرم سے انکار جیسی ہے۔ اور پھر اس نے تمہیں بنایا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ تم کیا کچھ سہ رہے ہو؟ تم کچھ بناؤ تو اس کی کمزوری اور طاقت سے واقف ہوتے ہو۔ وہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے تمہاری کوشش کو، تو پھر پریشان ہونا چھوڑ دو، وہ سب سنبھال لے گا۔ امید نہ چھوڑنا، یہ شیطان تمہیں ورغلا رہا ہے، تم سے تمہاری طاقت، تمہارا یقین چھین کر بالکل تنہا کر دینا چاہتا ہے۔ تم سجدے نہ چھوڑنا، تم تہجد میں آنسو بہانا ترک مت کرنا، تم سب پالو گے۔ مایوسی کے بادل ہٹاؤ خود سے، بس اس کی مان کر جھکتے جاؤ، جس میں وہ راضی وہ کام کرتے جاؤ، اور پھر تم دیکھو گے کن فیکن کے نظارے۔ اگر حضرت ابراہیم کو آگ سے بچایا گیا تھا تو تمہیں بھی بچایا جائے گا۔ اگر حضرت موسیٰ کے لیے راستہ بنا تھا تو تمہارے لیے بھی بنے گا۔ ان کا رب بھی وہی تھا جو تمہارا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ تم یقین کے ساتھ صبر نہیں کرتے۔ خدا کے راستے پر اس کی مدد آتی ہے، مگر صبر کرنا ہوگا، ہر حال میں سجدہ کرنا ہوگا۔ وہ تمہیں ہمیشہ وہ عطا کرتا ہے جو بہترین ہو۔ ہاں، وہ تمہیں قلیل مشکلات سے ضرور گزارے گا تاکہ تم طویل سجدوں کے لطف سے آگاہ ہو سکو۔ اور دیکھو، وہ تمہیں دکھوں سے بھی اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم سکھوں کی اصلی قدر و قیمت جان سکو۔ وہ معجزے جن کے انتظار میں تم ہو، وہ تو تم سے بھی زیادہ بے تابی سے تمہارے انتظار میں ہے۔ راستے بنا دیے گئے ہیں، تمہاری تمام تر دعائیں سنی جا چکی ہیں، صبر کا سنہرا صلہ بھی لکھا جا چکا ہے۔ تمہارے آنسوؤں کی تمام تر گنتی کو یاد رکھتے ہوئے خوشیوں سے بھرا باغ بھی تمہارے نام لکھا جا چکا ہے، کیونکہ جب بات اللہ پر کیے جانے والے یقین پر آ رکے تو پھر معجزوں کا رونما ہونا ہر حال میں لازم ہوتا ہے۔ جب ہر چیز الجھ گئی ہو، ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہو، سمیٹنے سے بھی نہ سمٹے، تو تم سے تو ان چیزوں کو وہی چھوڑ دینا اور اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرنا۔ اور جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرو گے تو ہر چیز سمٹنے لگے گی۔ وہ چیز بکھرنے کے لیے آئی ہی اسی وجہ سے تھی کہ تم اس الجھن میں رب سے دعا کا رشتہ بناؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی حالات بگڑنے پر ہم وقت کے گزرنے کا بیٹھ کر انتظار کریں۔ جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تب ہم دعا ہی تو کر سکتے ہیں، صبر ہی تو کرتے ہیں۔ وہ نوازے گا تمہیں، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ، مگر تمہیں نہیں لگتا کہ وہ دنیا کی ہر حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے؟ تمہیں دکھ دے رہا ہو مگر وہ تمہیں اس دکھ سے اپنے قریب کر رہا ہے، بہت سے دکھوں سے بہت دور کر رہا ہے۔ تم لوگوں کا غم نہ کرو۔ تم نے قصہ یوسف نہیں سنا؟ اپنے دل کو رب سے جوڑو، بے شک وہ تمہاری ہر منزل حسین بنائے گا۔ ہمت جب دم توڑنے لگتی ہے، ساتھ ہی اللہ کی طرف سے جواب آ جاتا ہے۔ کوئی آیت سامنے آ جاتی ہے، کوئی امید دکھائی دے جاتی ہے، کرتا ہے نا پھر اللہ ہم سے باتیں، دیتا ہے نا جواب اللہ۔ ساری بات توفیق کی ہوتی ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق بھی لے لیتا ہے۔ فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہوتی، اور جب ادا کرنے پر آتا ہے تو آدھی راتوں کو جگا کر اپنے حضور کھڑا بھی کرتا ہے، سجدے کی توفیق بھی دیتا ہے، رو رو کر توبہ بھی کرواتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے، اور جو مانگا جائے وہ بھی دیتا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری توفیق ہی
قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ایمان کو مضبوط کرنے کا واحد راستہ ہے قرآن پر غور و فکر۔ دنیا کی کوئی اور چیز آپ کا ایمان مضبوط نہیں کر سکتی۔ اور پتہ ہے قرآن پر غور کرنے کا موقع کب ملتا ہے؟ جب آنکھ اور کان حلال چیزوں کے قریب ہوں۔ آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہے اور کان دماغ کو تقویت دیتے ہیں۔ آپ جتنا فساد آنکھ سے دیکھیں گے اور کان سے سنیں گے اتنا قرآن سے دور ہو جائیں گے اور ایمان کمزور ہوتا رہے گا۔ اب آنکھ اور کان کو کیسے حلال کی طرف لایا جائے؟ کوشش سے۔ ہدایت وہ واحد چیز ہے جو رب بن مانگے نہیں دیتا۔ آپ کو کوشش کرنی پڑے گی۔ اپنی کاہلی اور بہانوں سے خود پیچھا چھڑا کر قرآن کی طرف آئیں اور پھر ہی اللہ آپ کے لیے ایمان کا نور بڑھائے گا۔ کچھ دعائیں پلک جھپکتے قبول ہو جاتی ہے اور کچھ خاص دعائیں صدیاں لے جاتی ہے۔ جانتے ہو ایسا کیوں؟ کیونکہ وہ چھوٹی دعائیں بڑی اور خاص دعاؤں کی قبولیت کے لیے یقین کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ دعائیں ہمارا یقین بڑھاتی ہیں، وہ یقین جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، اللہ کی پہچان کرواتا ہے۔ کچھ خاص دعائیں ہوتی ہی اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اور جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ دعائیں اپنے آپ قبولیت کا رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ یہ ہمارے رب کی محبت ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح سے اپنے قریب لاتا ہے۔ تم اس کی رضا اور کرم پر شک نہ کرو، دعا کرتے جاؤ۔ وہ قادر ہے نصیب بدلنے پر، حالات بدلنے پر، ناممکن کو ممکن کر دینے پر، بند راہوں کو کھول دینے پر۔ تو تم پریشان نہ ہو اور اداس نہ ہو، بس یقین کے ساتھ دعا کرتے جاؤ، ہر لاحاصل حاصل ہو جائے گا۔ جو دروازے اللہ تمہارے لیے کھول دیتا ہے انہیں چاہ کر بھی کوئی ہم پر بند نہیں کر سکتا۔ کون ہے اتنی طاقت والا جو اللہ کی رحمتوں، برکتوں، عنایتوں اور محبتوں کو ہم تک آنے سے روک سکے؟ کوئی نہیں۔ کہ عطا فقط اللہ کرتا ہے، ہمیشہ کرے گا۔ اسی کا ہے سب کچھ جو زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ بس وہ تم پر اور مجھ پر اپنے کرم کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ انہیں چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو الگ کر لیتا ہے، کچھ اس مقام تک خود لے آتا ہے اور کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ یہ جتنی آزمائشیں آئی ہوئی ہیں نا تم پر، ان میں اللہ کی مصلحت چھپی ہے جو ابھی تو نظر نہیں آئے گی، مگر تمہیں یقین رکھنا ہوگا اس انعام کا۔ اس کا انعام تمہیں بہت بہترین بن کے ملنے والا ہے۔ زندگی کبھی بھی کسی کے لیے آسان نہیں ہوتی۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی۔ بہتری کے راستے پر چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب دکھ نہیں آئیں گے۔ زندگی کا کوئی بھی موڑ آسان نہیں ہوتا، مشکلات بھی آتی ہے اور دکھ بھی ملتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہو اور اللہ کے انتخاب کردہ راستوں پر چلتے ہو تو دکھ تکلیف میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، ہر غم میں سکون ملتا ہے۔ جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ کبھی ہمیں بے سکون نہیں کرتی۔ اللہ کے انتخاب بے حد پرسکون ہوتے ہیں، پھر چاہے ہم مطمئن ہو یا نہ ہو۔ زندگی میں بہت سے دروازے ایسے بھی کھلتے ہیں جو ہمیں بہت ناگوار لگتے ہیں، لیکن ان دروازوں کے کھلنے سے بہت سی خوشیاں ہماری زندگی میں قدم رکھتی ہیں۔ ایسی خوشیاں جو انسان کو سب غم بھلا دیتی ہیں، ایسی خوشیاں جو انسان کو پہلے سے زیادہ حسین بنا دیتی اور پہلے سے زیادہ نکھار دیتی ہے۔ اس لیے صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ کوئی بھی ایسا دروازہ نہیں کھولے گا جو آپ کے لیے بہترین نہ ہو۔ وہ بہترین کا مالک ہے اور بہترین نوازنے والا ہے۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات میں بدلنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر
تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ وہ کبھی تم سے غافل نہیں ہوتا اور نہ تمہاری چاہت سے انکار کرتا ہے۔ وہ تو بس تمہیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری محبت میں صبر کی کس حد تک جاتا ہے، اور جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو کن فرما دیتا ہے اور مقدر بدل جاتے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم خود کو دباؤ کا شکار بناتے ہیں۔ جیسے بھی حالات ہوں بدلتے ہیں، اور جب صبر بھی مشکل پڑے تو اللہ سے دعا کی جاتی ہے، اسے مدد مانگی جاتی ہے، اور جنہیں اللہ سے مانگنے کی عادت ہو، اللہ سے سب کہنے کے عادی ہوں، وہ زندگی میں کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ جو تم سے بنا مطلب کے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اسے اپنا تعلق بنائیں۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں نا، تب اللہ پوری کائنات کو ہمیں راضی کرنے میں لگا دیتا ہے۔ اس لیے چھوڑ دے سوچنا، پریشان ہونا، معاملات آپ کی دسترس سے باہر ہے نا، اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس لیے صبر سے انتظار کریں، اللہ سے شکوے کر کے اپنا صبر اور اجر ضائع نہ کریں۔ بہت جلد آپ کو آپ کا اجر ملنے والا ہے انشاءاللہ۔